خداوند میری ڈھال ہے. کیا ہے؟ اور اگر آپ زبور کی کتاب اس کا تیسرا زبور نمبر 3 اور اس کی تیسری آیت دیکھیں تو لکھا ہے لیکن تو اے خداوند ہر طرف میری سپر ہے. کیا ہے؟ میرا فخر اور سرفراز کرنے والا. میرا فخر. اور داؤد کو اس بات کا پورا تجربہ ہے کہ خداوند ہماری حفاظت کرتا ہے. داؤد کو اس بات کا پراپر یقین ہو گیا ہے. جب زبور 3 لکھا جا رہا ہے، داؤد کا اپنا بیٹا جس کا نام ابی سلوم تھا وہ داؤد کے خلاف ہو گیا اور وہ داؤد کو مارنا چاہتا تھا. اور وہ داؤد کو کیوں مارنا چاہتا تھا؟ وہ داؤد سے سلطنت لینا چاہتا تھا، اس سے وہ بادشاہی لینا چاہتا تھا. اور داؤد کیا ہوا کہ داؤد آوارہ گھوم رہا ہے، لیکن داؤد کو ایک بات کا پورا یقین ہے کہ مجھے خدا نہیں چھوڑے گا. میرے دشمن جتنے مرضی کیوں نہ بڑھ جائیں، مجھے گرانے والے جتنے مرضی کیوں نہ بڑھ جائیں، میری مخالفت کرنے والے کتنے کیوں نہ بڑھ جائیں، خداوند مجھے گرنے نہیں دے گا، کیونکہ خداوند میری سپر ہے. خداوند مجھے سنبھالے گا، حالات جیسے بھی کیوں نہ رہے. اس قدر داؤد کا ایمان اس قدر مضبوط تھا. آج رات میں آپ کو بتانے آیا ہوں، میں آپ کو یہ کہوں گا کہ ابلیس کے تیر آپ کے خلاف چلنا بند نہیں ہوں گے، لیکن خداوند ان تیروں کو آپ کے پاس نہیں آنے دے گا. ابلیس تیر چلاتا رہے گا، لیکن خداوند آپ کو ان سے مرنے نہیں دے گا. داؤد کو اس بات کا تجربہ ہو گیا اور داؤد نے کہا کہ خداوند میری سپر ہے، خداوند مجھے گرنے نہیں دے گا، خداوند مجھے سرفراز کرے گا، خداوند مجھے جنگ کے اندر مرنے نہیں دے گا، خداوند مجھے رشتوں میں ناکام نہیں ہونے دے گا. کتنے لوگ ہیں شاید رشتوں کے اندر ناکام ہو چکے ہیں، فیملی کی وجہ سے ڈسٹرب ہیں، لیکن آج رات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جن کا توکل خداوند پر ہوتا ہے، خداوند انہیں کبھی بھی گرنے نہیں دیتا. حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو، وہ غربت میں جا سکتے ہیں، وہ سنیے گا وہ غریبی میں جا سکتے ہیں، لیکن خداوند ان کو وہاں سے بھی اٹھانے کی قدرت رکھتا ہے. اور داؤد کو اس بات کا بخوبی تجربہ ہے. اور خداوند وہ کہہ رہا ہے، سنیے وہ کیا کہہ رہا ہے، لیکن اے میرے خداوند تو ہر طرف میری سپر ہے. مجھے یہاں سے حملہ کرے ابلیس، تو یہاں پر بھی میری سپر ہے. میرے پیچھے سے حملہ کرے، میرے پیچھے بھی تو میری سپر ہے. میرے آگے سے حملہ کرے تو آگے سے بھی مجھے سنبھالے گا. انہیں مجھے چاروں طرف گھیرا ہوا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند کتنا عظیم خدا ہے. جب لوگ اس پر توکل کرتے ہیں تو وہ ان کو گرنے نہیں دیتا، ان کی فیملیوں کو ٹوٹنے نہیں دیتا. جو اس کو یاد کرتے ہیں ان کو ہمیشہ وہ مضبوط رکھتا ہے. جو اس کو بھول جاتے ہیں وہ برباد ہو جاتے ہیں. جو اس کو بھول جاتے ہیں ان کا نام مٹ جاتا ہے. جو اس کو بھول جاتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. جو اس کو بھول جاتے ہیں ان کا زمین پر سے نام مٹ جاتا ہے. لیکن جو اس کو یاد کرتے ہیں وہ اس کو زمینوں کے وارث، دولت کے وارث، شہرت کے وارث، اور ان کا نام وہ زندہ رکھتا ہے. یہ خدا کی برکتیں ہیں. آمین. میں نے کام بھی کرتے ان کے اندر سکون نہیں ہوتا، وہ کام بھی کرتے ہیں ان کے پاس کوئی اطمینان نہیں ہوتا، لیکن خدا کے لوگوں کے پاس ایک عجیب اطمینان ہوتا ہے، اور وہ اطمینان بیان سے باہر ہوتا ہے. داؤد کہتا خداوند تو نے مجھے چاروں طرف سے کیا کیا ہوا ہے. داؤد دشمنوں سے گھیرا ہوا ہے. سنیے گا، داؤد جنگ میں گھیرا ہوا ہے،
दाऊद अपने बेटे की वजह से घेरा हुआ है। बड़ी दफा आपके सबसे, सुनिए मैं आज आपके कीमती बात बताने वाला हूं, बड़ी दफा आपके सबसे ज्यादा दुश्मन आपके खूनी रिश्ते होते हैं। और दाऊद को इस बात का तजर्बा है, जो आपके साथ बहुत दफा वो आपके दुश्मन बन जाते हैं। आपका दुश्मन जो आपसे वाकिफ नहीं वो नहीं होगा, जो आपसे वाकिफ वो आपके दुश्मन होंगे। जो आपको जानता नहीं वो आपका दुश्मन नहीं होगा, उसको क्या पता आपसे। जो आपको जानते हैं वो आपके दुश्मन होंगे। लेकिन याद रखिए, जो खुदावंद को जानते हैं, खुदावंद उनको उनके दुश्मनों पर हमेशा सरफराजी देगा। कई दफा इसका बेटा उससे सल्तनत को छीनना चाहता था। वो चाहता था मैं इससे सल्तनत ले लूं, मेरा बाप जो पोजीशन होल्ड करता है ये मैं पोजीशन होल्ड करूं। और वो जंगल के अंदर आवारा घूम रहा है। अगर आप 23वें ज़बूर की पहली आयत देखें तो लिखा है, सुनिएगा, पहली आयत से ऊपर जो लिखा है, जब वो अब बेटे अबीसलूम से भागा, जब वो अपने बेटे अबीसलूम के सामने से भागा, ऐ खुदावंद मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं और वो जो मेरे खिलाफ उठते हैं बहुत हैं। ऐ खुदावंद मेरे सताने वाले, आप में से कितने लोग हैं जो इस तरह की जंग का शिकार हैं, जो रिश्तों की जंग में सोच रहे हैं कि मैं शिकार हूं, मुझे लोग सता रहे हैं, मेरे रिश्तेदार मुझ पर अटैक करते हैं, मेरे दोस्त मुझे बुरा चाह रहे हैं मेरा। लेकिन याद रखिए, आज रात मैं आपको बताने आया हूं, अगर खुदावंद आपकी सिर पर है तो आप नीचे नहीं बल्कि ऊपर जाएंगे। जिस तरह दाऊद ऊपर गया, खुदा अपने लोगों को ऊपर रखता है। आमीन। एक आदमी रात को जा रहा था, किसी ने उसको पत्थर मारा, उसके कमर पर पत्थर मारा। और हुआ क्या, वो पत्थर उसको जब लगा तो वो पत्थर उसको लगने के बाद जब नीचे गिरा तो जिसने उसको पत्थर मारा उसने सोचा ये मर गया होगा, लेकिन वो बंदा मरा नहीं। उसके पास आया, उसको बोलता मैंने तुझे पत्थर मारा, तू गिरा क्यों नहीं? उसने कहा मैं इसलिए नहीं गिरा क्योंकि मैंने लोहे की चद्दर नीचे पहनी हुई है और इसकी वजह से मैं नहीं गिरा। आज रात मैं आपको बताऊं, बड़ी दफ़ा लोग आप पर हमला करते हैं, पाकरू की चद्दर जो आपने पहनी हुई है वो आप पे ऊपर इब्लीस का हमला आपके ऊपर नहीं होता। खुदा आपकी पनाहगाह है, खुदा ने आपको घेरा हुआ। आमीन, आमीन। अमली तौर पर क्या करें? मुसीबत में खुदा मेरी डाल है, खौफ में मेरी डाल है, हर हाल में मेरी डाल है। खुदावंद आपकी हर हाल में डाल होनी चाहिए। याद रखिए, आपने कभी भी नहीं डरना। दाऊद कहता है खुदावंद मेरे सताने वाले कितने, वो जो मेरे खिलाफ उठते हैं बहुत हैं। आज इसी तरह का हालात पाकिस्तान में मसीहियों के साथ है। अभी कहीं आसफ टाउन का वाकया है तो कहीं कहाँ का वाकया है, कहीं पर कहाँ जुल्म हो रहा है और कितने लोग हैं जो हमारी मुखालफत कर रहे हैं और बड़ी दफ़ा हम गलत जगह पर रिसोर्सेज ढूंढ रहे हैं। आज रात मैं आपको बताने आया हूँ, हम सोच रहे हैं हमारा हल MPS करेंगे, हमारा हल गवर्नमेंट करेगी। हम ये इस सोच रहे हैं कि हमारे गवर्नमेंट हमारे साथ खड़े होगी, अदारे हमारे साथ खड़े होंगे। हम सोच रहे हैं हम बाहर निकलेंगे तो शायद इस तरह के वाक़यात ना हो। हम कितने सालों से बाहर निकल रहे हैं लेकिन वाक़या के बाद वाक़या हो रहा है। आज रात मैं आपको बताना चाहता
چاہتا ہوں ہمیں دعا کے اندر بڑھنا ہے, ہمیں خدا میں بڑھنا ہے اور خداوند سے کہنا ہے خداوند ہمارے دشمن کتنے بڑھ گئے ہیں لیکن تو میری سپر ہے, تو میری ڈال ہے. میری قوم کو بچا, میری قوم کی بیٹیوں کو بچا, میرے قوم کے نوجوانوں کو بچا, میری قوم کی عورتوں کو بچا, میری قوم کے مردوں کو بچا, میری قوم کے لڑکوں کو بچا, میری قوم پر رحم کر. آپ آج سے یہ دعا کرنا شروع کر دیں. سب لوگوں سے میں اپیل کرتا ہوں, بہت سے نوجوانوں کو چھریوں سے چاقوؤں سے مار دیا گیا شیخو پورہ کے اندر, بہت سی لڑکیوں کو کڈنیپ کر لیا گیا, لیکن آج رات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہمارے دشمن جتنے مرضی کیوں نہ بڑھ جائیں خداوند ہمیں کبھی بھی نہیں چھوڑے گا. ان حالاتوں کے اندر بھی خدا معجزے کرے گا, ان حالاتوں کے اندر بھی خدا تبدیلی پیدا کرے گا. اور وہ وقت دور نہیں ہے, سنیے وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب خداوند اس قوم کے اندر ایک بڑی بیداری بھیجے گا اور وہ لوگ جنہوں نے خون بہایا ہے ان کے خون کی وجہ سے خدا بیداری لائے گا. آمین, ہیلیلویا. ہمارے میں چوتھی آیت میں کیا کہتا ہے, میں بلند آواز سے خداوند کے حضور فریاد کرتا ہوں. کس طرح, کیسے؟ بڑی دفعہ ابلیس ہمارا گلا پکڑ کے رکھتا ہے, ہمیں گانے نہیں دیتا, ہمیں نہیں زور سے دعا کرنے دیتا. اور یار اچھی دعا بڑی کرتے ہیں, اب میں نہیں جانا, میں تو نیوی دعا والا بندہ. یہاں پر وہ کہہ رہا میں بلند آواز سے دعا کروں, اونچی آواز سے. کیسے؟ اور وہ اپنے کوئے مقدس پر سے مجھے دیتا ہے. آگے سنیے, میں لیٹ کر سو گیا. اچھا جدو دشمن سر تے چڑھے ہون تے نیند آندی ہے؟ ہاں بولو بھی, ہاں. تو وہ کہتا میں لیٹ کر سو گیا. ہاں اب پائیوں کہ پہلی آیت کہہ رہا دشمن بات گئے, بعد چو کہنا میں لیٹ گیا سو گیا. جو خداوند پر یقین کرتے ہیں وہ مشکل حالاتوں میں بھی پرسکون رہتے ہیں. میں لیٹ کر سو گیا, میں جاگ اٹھا کیونکہ خداوند مجھے کون. آگے سنیے, میرے پیچھے میں ان 10,000 آدمیوں سے ڈرنے کا نہیں. کن سے؟ لیتے ہی ایک تو ڈریا جاننا ہے, میری پھپھی میرے خلاف ہی, میرا خالہ میری خلاف, میرا ماما میرے خلاف, میری ساس میرے خلاف, میری نو میرے خلاف, میرا جوائی میرے خلاف. ہم تو ڈرے ہوئے ہیں. وہ کہہ رہا 10,000 بندوں سے بھی میں ڈرنے والا نہیں ہوں. جو خداوند پر یقین کرتے ہیں وہ ان کو پتا ہے کہ کوئی میرا کچھ نہیں کر سکتا. میں ان 10,000 آدمیوں سے ڈرنے کا نہیں جو کدھر بڑا, کہاں پر, اونچی بولو, جو بائبل پڑھ رہے ہیں وہ کیا لکھا ہوا ہے, جو میرے ارد گرد ہیں میں ان سے نہیں, جو میرے خلاف سب بستہ ہیں میں ان سے نہیں ڈرنے والا. کیسا ایمان ہے بڑا. ادھر دیکھو, ہاں اب بھائیو تو اڈا ایمان کنجدہ ہے, کیسا ایمان ہے آپ کا؟ ایسا ہے ایمان. وہ کہہ رہا ہے میں 10,000 بندے تو نہیں ڈرنے والا, اہی توید ویہ لیے ڈر گئے, اہی کوئی چیز ویہ لیے ڈر گئے. خداوند پر یقین رکھیں, توکل رکھیں, خداوند آپ کو نہیں گرنے دے گا. ساری دنیا بھی میرے خلاف ہو جائے, جب خداوند میری طرف ہے تو کون میرا مخالف ہے. مل کے بولیے خداوند میری ڈال ہے. ابلیس مجھے آگ میں پھینک سکتا ہے لیکن مجھے جلا نہیں سکتا. صدرک میشک کون عبدالنگو کہاں پر گئے؟
بولیے کہاں پر گئے؟ آگ کی بٹی میں ہوا کیا؟ سنیں کیا ہوا تھا پتا؟ کلام کہتا ہے کوئی چیز نہیں جلی، لیکن ایک چیز جل گئی تھی۔ بھلا کون سی چیز جلی ان کی؟ ادھر دیکھو، میں آخری بات کروں گا پھر ہم دعا کریں گے۔ ادھر دیکھو، انہوں نے ان کو آگ کی بٹھی میں ڈالا، انہوں نے ان کو باندھ کے ڈالا، لیکن ہوا کیا؟ جب وہ آگ میں ڈالے گئے تو ہوا کیا؟ جس رسیوں سے وہ باندھے گئے تھے وہی رسیاں جلیں اور آگ میں وہ گھوم رہے ہیں، آگ میں وہ حرکت کر رہے ہیں۔ ابلیس اور اس کے لوگ جو رسیاں آپ کے خلاف بنائیں گے وہ آگ میں جل جائیں گی۔ آگ انہوں نے کہا یہ آگ میں بندھے ہوئے رہیں گے، لیکن وہ رسیاں جل گئیں۔ خداوند آج رات آپ کی رسیاں جلا دے گا۔ خداوند پر اگر آپ توکل کریں گے، خداوند پر ایمان رکھنا نہ چھوڑیے، حالات جیسے بھی ہوں۔ دشمن آپ کا بیٹا اگر آپ کے خلاف ہو جائے تو ایمان رکھنا مشکل بات ہے۔ آپ کے اپنے رشتہ دار آپ کے خلاف ہو جائیں، آپ کا شوہر آپ کے خلاف ہو جائے، ایمان رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کئی دفعہ تو ایسا خدا نے ساڑھے واسے کی کیتا، لیکن داؤد کہتا ہے ساری دنیا بھی میرے خلاف ہو جائے میں خداوند پر بلیو کروں گا۔ آمین۔ خداوند آپ کو برکت دے، آپ کے ساتھ آئیں، خداوند کے لیے زوردار تالیاں بجائیں۔